نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دور حاضر کا یہ المیہ ہے کہ معاشرہ دن بدن تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ جرائم کی شرح خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ انسانی اوصاف اور اسلامی اقدار سے امت کوسوں دور جا چکی ہے۔ باہمی رویوں میں شدت اور تلخی کا عالم یہ ہے کہ معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر دیرینہ تعلقات اور رشتہ داری کی تقدس کو پامال کر دیا جاتا ہے اور طویل تنازعات کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کا احساس کرنے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی روایتیں دم توڑتی جا رہی ہیں۔ ہٹو بچوں کے شور اور معدیت کی دوڑ میں بلا تفریق ہر ایک کو ہم رونتے چلے جا رہے ہیں۔ گالی گلوچ، بد زبانی، بدگمانی، جھوٹ، فریب، ظلم، زیادتی، حق تلفی اور عدم برداشت جیسے اخلاق رذیلہ ہمارا شعار بن چکے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا امت میں واعظین کی کمی ہے؟ کیا علم و دانش کی درسگاہیں مقفل ہو گئی ہیں؟ کیا ممبر و محراب کے سب وارثین اور مسند نشین کسی اور جزیرے میں جا کر آباد ہو گئے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ناسخین کی بھی بہتات ہے، مبلغین بھی بے شمار ہیں، تلقین و ارشاد کی مستوں پر جلوہ افروز راہبران امت بھی ہر خطے اور ہر طبقے میں موجود ہیں۔ پھر اصل معمہ کیا ہے؟ معاشرے کی اس گرتی ہوئی ساکھ کا سبب کیا ہے؟ حقائق کی روشنی میں اور گرد و پیش کے ماحول کی معروضی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ وعظ و نصیحت کے جو بنیادی اصول تھے اور سامعین سے گفتگو کی جو اسلامی ہدایات تھیں انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے گھنٹوں کی تقریریں اور طویل ترین لیکچر سامعین کو متاثر کرنے میں ناکام ہیں۔ لہذا اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ گفتگو سے پہلے اس حوالے سے قرآنی ارشادات اور نبوی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے۔ گفتگو کا حکیمانہ اسلوب۔ گفتگو کا سب سے اہم اور بنیادی اصول حکمت و بصیرت ہے۔ قرآن کریم ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلائیے اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجیے جو نہایت عمدہ ہے۔ حکمت بصیرت کا لفظ اپنے معنی اور مفہوم میں بہت وسعت رکھتا ہے۔ اس کے عموم میں بہت سی چیزیں شامل ہیں اور اس کے بہت سے تقاضے ہیں، مثلا اخلاص نیت۔ حکمت بصیرت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ واعظ کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اس کے پیش نظر صرف یہ بات ہو کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور اعتقادی اور عملی طور پر ان کی اصلاح ہو جائے۔ اس طرح یہ عمل میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر اس کا ارادہ یہ ہوا کہ لوگ میرے انداز گفتگو اور حسن بیان کی تعریف کرتے ہوئے واہ واہ کہیں، میرے علم و فضل کی داد دیں، میں شہرت ناموری کے بام عروج تک پہنچ جاؤں، میرے مریدین اور متعلقین کی تعداد میں اضافہ ہو جائے اور نذرانوں کی گٹھریاں میرے دہلیز تک پہنچنا شروع ہو جائیں، تو یقین کیجئے کہ آپ کی یہ تقریریں نہ صرف یہ کہ غیر مؤثر، بیکار اور ثواب سے خالی ثابت ہوں گی، بلکہ نیت کی خرابی کی وجہ سے آپ کے لیے وبال جہاں بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ایسے واعظ کے لیے قیامت کے دن حسرت کا مقام ہوگا کہ اس کے سامعین اس کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت کے حقدار قرار پائیں گے اور یہ خود جہنم کا ایندھن بنے گا۔ موقع کی مناسبت کا لحاظ۔ حکمت بصیرت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو موقع اور مال کی مناسبت سے ہونی چاہیے۔ جس بات کے کرنے میں واعظ اس بات کا اندیشہ محسوس کرے کہ اس سے لوگوں میں بحث و تمہیز کا ایک غیر ضروری سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ تعمیری سوچ رکھنے کی بجائے اس کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھیں گے، تو ایسی چیز کے بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مخاطب کی عزت نفس کا لحاظ۔ حکمت بصیرت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنے وعظ و بیان میں عمومی اصلاح کی بات کی جائے، اور اگر کسی معاشرتی خرابی کی اصلاح مقصود ہو تو متعین طور پر کسی شخص کا ذکر کر کے اس گناہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، ورنہ آپ کا یہ طرز بیان اس سامع کو نصیحت سے بہرور کرنے کی بجائے اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا کر دے گا اور وہ شخص زندگی بھر آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اثناء وعظ میں بسا اوقات یہ جملہ ارشاد فرماتے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے ایسے کرنے لگ گئے ہیں۔
مخاطب کی ذہنی استعداد کا لحاظ۔ حکمت بصیرت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ مخاطب کی ذہنی استعداد اور عقلی سطح کے مطابق اس سے بات کی جائے۔ اگر وہ ایسا سادہ لو آدمی ہے جو فنی اصطلاحات اور علمی نکات سے واقف نہیں، تو اس کے سامنے ایسی چیزوں کو بیان نہ کیے جائے، بلکہ سادہ طرز تخاطب اور عام انداز تکلم سے اس کو سمجھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھ کر ان سے سلوک کرو اور ان کی عقلوں کی وسعت کے مطابق ان سے کلام کرو۔ اس سلسلہ میں علاقائی زبان میں رائج محاورات اور ضرب الامثال کا استعمال بہت زیادہ مفید اور بات کی تفہیم میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اختلاف کے وقت شائستگی۔ حکمت بصیرت کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ اپنے نقطہ نظر کو بیان اور دوسرے کے موقف سے اختلاف کرتے وقت تہذیب، شائستگی، وقار کو ملحوظ رکھا جائے۔ اختلاف ذات سے نہیں، بات سے اور ذلیل کر کے نہیں، دلیل دے کر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کو حکمت بصیرت اور درست طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔